مختصر ہوتا ہے تو میرا تو یہ بھی خیال نہیں کہ میں اس خطبے کو شروع کر سکوں گا، تو میں اسے پڑھتا ہوں اور اسے سنیں اور یہ خیال کریں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو میرے آقا کی زبان سے ادا ہوئے اور صحابہ انہیں سن رہے۔ صحابہ ان کے الفاظ کو کیسے سنتے تھے یہ تو آپ لوگوں کے علم میں ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کہ اگر ذرا سی بھی حرکت ہوئی تو پرندہ اڑ جائے۔ The bird will fly. So they were very, very, very silent and calm and in peace, no movement, no hush hush، کسی طرف توجہ نہیں ہے، اگر نگاہیں ہیں تو وہ میرے آقا کا چہرہ دیکھ رہی ہو، اگر دل ہیں تو وہ رسول اللہ کے الفاظ کو اپنے اندر سمو رہی ہو۔ یہ ان کے طریقہ کار تھا، یہ نہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے یا نہیں۔ وہ تو ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ دائیں طرف آپ کیوں کوشش کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوں، ہر وقت آپ کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف کھڑے ہوں، کیا جواب ہوگا؟ ہم یہی کہیں گے کہ اس میں ثواب بڑا ہوتا ہے، لیکن ثواب بڑا کیوں ہے؟ What is the reason why there is a more ثواب to being in the right side? Because of this companion, when he replied, he told, I stand in right side because when the Prophet sallallahu alaihi wasallam says Assalamu alaikum wa rahmatullah after completing the prayer, I want to see first the face of Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the reason that I stand in the right side of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. کہ نماز میں جتنی دیر آپ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے ہوتے ہیں اتنی دیر آپ کا چہرہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیریں تو سب سے پہلے میری نگاہ آپ کے چہرہ انور پر پڑے۔ That was the way of companions. How they loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we can't imagine. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ ان کا تعلق کیسے تھا۔ یہ وہی صحابہ ہیں کہ ایک صحابی جو ہیں وہ باغ میں کام کر رہے ہیں اور کسی نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، He left this world. کیا کرے گا کوئی؟ دوڑ پڑے گا۔ He lifted his hands and he asked Allah subhanahu wa ta'ala, Oh my Lord, اے میرے پروردگار، میں ان آنکھوں سے اپنے آقا کا دیدار کیا کرتا تھا، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میری آنکھیں لے لے تاکہ وہ تصویر میری آنکھوں میں جمی رہے۔ And when he wiped his hand on his face, Allah subhanahu wa ta'ala took his eyesight. وہ جو تصویر ہے رسول اللہ کی ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں، اس کے بعد تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، جو آیا ہے وہ رسول اللہ کا چہرہ انور ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ فکس ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسے سنتے تھے۔ میں یہ الفاظ پڑھوں گا، آپ عربی جانتے ہوں یا نہ، محبت کی جو زبان ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے اور محبت والے دل آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے رب سے بھی مانگ نہیں سکتا کیونکہ اس وقت اس پر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے۔ تو آئیے، کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو میں یہ خطبہ پڑھوں گا اور یہ وہی خطبہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پڑھا تھا، بیان فرمایا تھا، اور
یہ ان کے الفاظ ہیں، تو سنیے انہیں، اور یہ رمضان المبارک گزارنے کا طریقہ کار ہے، لائحہ عمل ہے، schedule for the Ramadan. Inshallah, I will explain next Friday if Allah gives me tawfiq. But please come early. In Ramadan, we will start speech. Inshallah, will be started 1:45. Inshallah, تاکہ رمضان المبارک میں ہم کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. تو جلدی تشریف لائیں گے تو پھر ہمیں کچھ موقع مل جائے گا. تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں کہ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. وعن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ وهو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار. صدق رسولہ النبی الکریم. یہ وہ خطبہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن شعبان کے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس خطبے کے صدقے میں رمضان شریف بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.